الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا ہم پر بڑا فضل احسان ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہوش و حواس میں ہیں، ایمان و صحت کے نعمت کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان کے انمول لمحے مومن کے لیے سرمایہ حیات سے کم نہیں. مبارک باد اے مومنوں کہ پھر رمضان آیا، رب کی خاص رحمت سے بھرا یہ مہمان آیا. اسی میں آسمان سے ارض پر قرآن ہے اترا، مت بھولو یہ رب کا احسان کی بخشش کا سامان آیا. ہمارے لیے اور ایک خوشی کی بات ہے کہ اردو کمیونٹی بحرین اس رمضان کو شعوری رمضان بنا سکے. اسی کی جستجو میں رمضان کے ماہ میں کچھ تذکیر کے بہترین پہلو ہمارے سامنے رکھ رہی ہے. اسی سلسلے کی ایک اور کڑی آج ہمارے سامنے آ رہی ہے جس کا عنوان ہے اخلاص نیت. ہمارا مقصد حیات، مقصد زندگی کیا ہے؟ بندگی رب، اللہ کی بندگی. پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دینا، اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہونا، اس کی خوشنودی میں ہماری فلاح رہنا، اس کے ناراضی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، مالک کی بندگی کا حق ادا کرنا، یہ جو ہے ہمیں اسلام سکھاتا ہے. یہی بندگی ہے. روزے کا مقصد بھی اس بڑی عبادت کے لیے، یعنی وہ بندگی کے جو عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے. عبادتوں کو فرض کس لیے ٹھہرایا گیا؟ تاکہ ان کے ذریعے آدمی کی تربیت کی جا سکے، اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے. اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور پھر عبادات جو نماز روزے سب کے سب جو ہے عبادت کی شکل اختیار کر لیے، یعنی اللہ کی یاد ہر لمحہ اسی کی خاطر ہو. ایک ماہ کی مسلسل ٹریننگ ایک آزمائش سے کم نہیں، جس سے وہ اللہ تعالیٰ جانچتا ہے، آزمائش دے کر جانچتا ہے پیاس کی اور دوسرے چیزوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھنے کی. یہ روزہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے. اسلام میں رمضان کا مہینہ روزے کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک وقت میں سب مل کر روزہ رہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، بحرین ہو، سعودی ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو. پوری دنیا میں ایک ساتھ مومن جو ہے روزہ رکھتے ہیں. ہمیں یہ فوج کی ٹریننگ کی یاد دلاتی ہے، جس طرح ایک ساتھ منظم طریقے سے ہوتی ہے وہ ٹریننگ، ایک بگل کی آواز پر اٹھنا کام کرنا. اسی طرح منظم ٹریننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دینا چاہتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں. جو ویڈس جو کہتے ہیں، جو برے کھیتی میں جو ویڈس پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو ہم جنگلی پیڑ پودے کہتے ہیں، یہ ایمان کے اندر جب وہ ویڈس پیدا ہو جاتے ہیں 11 مہینے کے غفلت میں، سستی میں، لا علمی کی وجہ سے ہو، تو ان کو دور کرنے کا یہ بہترین موقع ہے رمضان المبارک. ہم دیکھتے ہیں کہ کھیتی میں ہر غلہ اپنے موسم میں آ کے پھل پھولتا ہے. اسی طرح بھلائیوں کے پھلنے پھولنے کا موسم بھی رمضان المبارک ہے، جس میں ہم پوری زمین کو پاک کرتے ہیں، پھر نیکیوں کی بیج اس میں بوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، لعلکم تتقون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے. ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک پھلتی پھولتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ اس سے مستثنا ہے، یعنی اس سے ڈیفرنٹ ہے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں بدلہ دیتا ہوں. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے اعمال پھلتے پھولتے ہیں. دیگر عبادتوں کی ترقی کے لیے ایک حد ہے، اتنے گنا اجر ملے گا، اتنے گنا،
مگر روزے کی ترقی کے لیے حد نہیں، بے حد حساب جو ہے اجر ملنے کے چانس۔ جتنی زیادہ نیک نیتی کے ساتھ اس مہینے میں عمل ہوگا، اتنے برکتوں سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھا سکے اور دوسرے بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچانے کی پرزور کوشش میں لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ مومن خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسلام میں تو نیت اور فہم و سمجھ بوجھ ہی پر سب کچھ منحصر ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے نا؟ جو بھی کام کریں ہم، لازماً طور پر یہ دو چیزیں اس میں ہوا کرتی ہیں۔ کیا؟ ایک چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، کلیئر پکچر ہونا چاہیے کہ کس لیے کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے، اور اس میں میرے فلاح کا سامان کیا ہے۔ تو یہ سوال کیوں جب کریں گے تو مقصد سامنے آتا ہے۔ ایک تو مقصد کو سامنے رکھ کر وہ کام کیا جاتا ہے، دوسرا اس کام کی وہ خاص شکل ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے اختیار کی جاتی ہے، یعنی طریقہ۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا طریقہ، اللہ نے جس طرح بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم تک رکھی ہیں، اسی کی اتباع میں جو ہے ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ صحیح علم۔ صحیح علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اندھی تقلید، باپ دادا کی تقلید میں اپنے پورے سرمایہ کو گنوانا نہیں ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور پھر وہ علم حاصل کر کے پھر عمل پیرا ہونا ہے، یعنی اس علم کو نفع بخش بنانا ہے۔ ہم ہمیشہ صبح شام دعاؤں میں یہ شامل کرتے ہیں اس دعا کو کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ نفع بخش علم جب ہی ہو سکتا ہے جب علم حاصل کرے پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اگر عمل سے خالی ہو وہ علم تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ رمضان کا جو مقصد، جو تقوی حاصل ہونا ہے، وہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کی سوچ، فکر، عمل میں اخلاص ہو جائے، یعنی پیورٹی۔ کسی بھی کام کے لیے اس کا مقصد کا شعور ہونا ایسا ہے جیسا جسم کے لیے روح کا ہونا۔ اندازہ کیجیے بہنوں، اگر روح نہ ہو تو اس جسم کو ہم مردہ کہتے ہیں۔ اور کسی بھی نیک عمل میں پھر ایک اخلاص نیت نہ ہو، ایک مقصد نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ اس عمل میں روح نہیں ہوتی، یعنی وہ بیکار ہو جاتا ہے وہ عمل۔ نیت کو ظاہری طور پر بڑھانا، ہر دل میں عمل کرنے کی نیت کرنا، یہ یعنی ظاہری طور پر پڑھ لینا، نیت کرنا ہے صحیح، جو ہمیں سکھا دیا گیا بڑوں سے، جو ہم نے سیکھ لیا وہ پڑھ دینا، یا پھر دل میں عمل کرنے کی نیت کرنا۔ یہ دو چیزیں بھی جو ہے یہ فقہی اور قانونی شرائط کو تو پورا کر سکتی ہیں کہ نیت کر لیے، مگر لیکن یہ نیت عمل کی روح کا کام اس صورت میں کر سکتی ہے جب یہ دل دماغ میں عمل کا مقصد اجاگر کرے۔ جب نیت ہو خالص تو مقصد خود بخود اجاگر ہوتا ہے، دل میں اس مقصد کے حصول کے لیے عزم پیدا کرے، ایسی نیت ہمیں مقصود ہے۔ نیت شعور و احساس پیدا کرتی ہے، اس شعور کو متحرک بناتی ہے، یعنی سوچ سمجھ کو بیدار کرتی ہے، اور پھر اسے ایکشن میں لاتی ہے، متحرک کرتی ہے۔ شعور بیدار ہو تو ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور ارادہ محنت اور کوشش کی صورت میں ظہور ہوتا ہے۔ یہاں آ کر بہت سارے پیچھے رہ جاتے ہیں، سب کے ساتھ روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، جوش و خروش سے نیت اللہ کی خاطر کر لیتے ہیں، مگر خالص نیت میرے لیے کیا فائدہ ہے، کیا حاصل ہے، کیوں کر رہی ہوں، میری اخروی زندگی کی اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں ان سب کا سوال جو ہے خالص نیت میں بسا ہوتا ہے۔ اگر اعمال میں اخلاص نیت کی روح ہو تو وہ اثر آفرینی، نشوونما اور نتیجہ خیزی کی قوت رکھتے ہیں سارے اعمال، یعنی اثر کرتے ہیں،
نشو نما ہوتے ہیں، ہمارے نیکیاں نشو نما آگے بڑھتے ہیں ہمارے نیکی، اور نتیجہ خیز یعنی اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے، کچھ تو اثر رکھتی ہیں اور اللہ کے پاس شرف قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اعمال کی صحت اور وزن کا انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک بخاری کی حدیث جو پہلے باب میں امام بخاری نے باندھا ہے اس کو، انما الاعمال بالنیات، ہر انسان کے لیے حاصل وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ خالص نیت کا اثر پوری طرح روح کی افزائش کا باعث بنتا ہے، پوری روح پہ اثر کر دیتا ہے، مقصد پر غور و فکر کر سکتا ہے انسان۔ اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس کا مقصد ہو تو وہ سارے پسندیدہ افعال جو رب الرحمن کو پسند ہے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اللہ کی محبت اور خوشنودی اگر اس کو مقصود ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ہر عطا پر راضی، اس کے ہر فیصلے پر شکر، یعنی پورے مطیع و فرما بردار بن کر رہ جاتا ہے۔ پھر اسے ایک اور چیز نصیب ہوتی ہے، جو خالص نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے اسے روحانی لذت ملتی ہے، وہ مومن اس روحانی لذت سے آشنا ہوتا ہے، دل کا چین اور قرار پا لیتا ہے۔ پھر ایک دوسری چیز، اہم چیز ہمیں یاد رکھنی ہے، وہ ہے ایک مسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں سے پہلے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دلوں کا خلوص، انسانوں کی کامیابی یا ناکامی، سعادت مندی یا بدبختی، اس کی بنیاد دلوں کے خلوص پر ہے۔ مال، اولاد، فقیری، بیماری، یہ ساری چیزیں آزمائش کے سامان ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا دل کتنے شکر سے لبریز ہے اور اس کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ وہ آزماتا ہے، وہ پرکھتا ہے کہ مومن کون ہے اس میں۔ اللہ کے نزدیک کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ کے ڈر سے رجوع کرنے والا دل موجود ہو، پھر شکر کرنے والا دل موجود ہو، اور دل میں صدق ہو یعنی سچائی ہو۔ یہ تین چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک کامیاب شخص ہو سکتا ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ہمیں اس سے حدیث سے ہی پتہ چلا کہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ نیت کے مطابق ہمیں اجر دیتا ہے۔ نیت خالص ہو تو عمل بھی مقبول۔ اسی لیے اس دعا کو بھی ہمیں شامل رکھنا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، ایسا خالص دل عطا کر جو شرک سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو۔ دل میں یہ خیال نہ آئے کہ مجھے کوئی متقی سمجھے، مجھے نیکوکار سمجھے، اور دوسروں کا کیا ریاکشن ہو اور دوسروں کی مجھے لے کر کیا سوچ ہو، اس سے بے پرواہ ہوتا ہے وہ مخلص دل۔ اب ایک مثال نماز سے لیجئے۔ نماز عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، مگر دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ لوگ نمازی کہیں اور میری نماز لمبی ہو اور مجھے اچھی نماز پڑھنے والا سمجھیں، تو پھر کیا ہے؟ ریاکاری، اور نیکی گناہ کا باعث بن جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس ماہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے ایک ایک لمحے سے استفادہ اٹھانے کے لیے ہمیں پہلا کام ہمارے اخلاص نیت کو ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ دل میں یہ اخلاص، پھر اعمال میں اخلاص۔ ایک گھڑی بیٹھ کر اس پر غور کرنا ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، ابھی بھی دیر نہیں ہے۔ ایک گھڑی اس غور و فکر کے لیے رکھ دیں کہ اس خالص نیت، خالص عمل اور خلوص سے بھرا دل کیا میرے پاس ہے، باطنی و ظاہری دونوں کی جانچ۔ پھر ہمارے حصے میں بھی بشارتیں ملیں گی۔ ایک حدیث اس طرح سے ہے، اس کا مفہوم بس بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو رمضان المبارک میں روزے رکھے، اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس شخص کو جو راتوں میں نماز کے لیے کھڑا رہے، اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شب قدر میں قیام کرے اس کے بھی۔ سبحان اللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی باتوں اور وعدوں کو سچا جانے، اپنے عہد بندگی کو وفاداری کے ساتھ نبھائے، اور خود آہگی اور خود احتسابی سے غافل نہ ہو، احتساب کرتے رہے نا۔ اس کی عظمت کو لے کر ان کا امام ابن جوزی رحمہ اللہ
کا ایک قول ہمیں ملتا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر خبر والوں سے کہا جائے کہ کیا چاہیے وہ ایک رمضان کے دن کی تمنا کریں گے. ذرا غور کریں کیسے عظمت والے دن اور کیسے عظمت والی راتیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں. اللہ اکبر الحمدللہ. جس کی ایمان کی زمین زرخیز ہو تو لہلہا اٹھتی ہے. پھر بارش، رحمت کی بارش تو سب پر یکساں برس رہی ہے، مگر اگر وہ پتھر اور چکنے چٹان پر اگر گرتی ہو تو پانی یوں ہی بہہ جاتا ہے. اگر وہ زرخیز زمین پر گرتا ہے تو انہیں ایسے دل پر، ایسے خالص نیت والے شخص پر اگر وہ رحمت کی بارش برستی ہے تو پھر وہ لہلہا اٹھتی ہے. اسی طرح پورا رحمت کا موقع ضائع ہو جاتا ہے جو رحمت کا مہینہ پا کر بھی جو ہے اسے کھو دیتے ہیں غفلت کی وجہ سے. الحمدللہ. پھر ہمیں نیکی کا معیار، پھر اس کی طرف تھوڑا غور کریں تو کیا نیکیوں میں ہماری جستجو کس طرح سے ہو، ہمیں اس کا معیار ایک سیٹ کرنا ہے. ایک مسلم کی حدیث کی روایت ہے روزے دار کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں نا. ایک حدیث میں ترمذی، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. ترمذی میں ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک روزے دار کے افطار کے وقت، نمبر 2 عادل بادشاہ کی، اور 3 مظلوم کی. کتنا ڈرانے والی حدیث ہے. روزے دار افطار کے وقت بھی شرط ہے جو خالص نیت کے ساتھ جو جس نے روزہ رکھا ہو، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے روزہ رکھا ہو، اس کے افطار کے وقت اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. پھر عادل بادشاہ، یہ بہت بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو. پھر مظلوم کی. یہاں پر آ کر ذرا غور کرنا ہے کہ کیا ہم سے کسی کو ظلم تو نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے بڑوں کو کیا ہم وہ حق کے ساتھ ان کی خدمت، ان کے لیے وہ جو حق دے رہے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے؟ کیا بچوں سے ہماری شفقت اسی طرح سے ہے؟ ہمارا حسن سلوک پڑوسیوں کو لے کر، ہمارے رشتہ داروں کو لے کر ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ کہیں کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کہیں قرضہ لے کر واپس تو نہیں کیا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی. پھر اگر ہم مظلوم ہیں، کسی اور نے ہم سے یہ ساری چیزیں ہم پر ظلم کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ ہماری دعا بھی جو ہے رد نہیں ہوگی. اس کے لیے کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. روزے دار کی منہ کی ہوا کو اللہ مشق سے زیادہ معطر قرار دیا ہے. سبحان اللہ. البر حسن الخلق، یہ مسلم کی حدیث ہے. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. نیک اخلاق ہمارے اندر پیدا کر سکیں، وہ ہمیشہ اس کی جستجو میں لگے رہنا ہے. 3 صفتوں سے نیک عمل بن سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ نیکی میں جلدی کرو. فاستبقوا الخیرات، سستی نہ کرو. مدد کرنا ہو تو کھڑے ہو جائیں. ماں باپ ہیں تو پورے کا پورا ان کا فرائض اچھے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. جو بھی حسن سلوک ہے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، اور جاب کے جگہ اور جہاں کہیں بھی ہمارے سے لوگوں کے حقوق ہیں ان کو اچھی سے ادائیگی. اور مسکین کی طرف عزت نفس کی وجہ سے منہ نہ کھولنے والے لوگوں کی تلاش میں نکلو اور ان کی مدد کرو. اور پھر تذکرو، یہ تو کیا ہے؟ پہلا جلدی کرنا، اور دوسرا جو ہے جو عمل ہے وہ ہے اسے چھوٹا ہی رکھنا، چھوٹا ہی سمجھنا. اگر ہم ایک کام کر لیے، کسی کی مدد کر لیا، قرآن اچھے تدبر کے ساتھ پڑھ لیا، اب یہ سمجھ لے کہ ہم نے بہت بڑا عمل کر لیا، تو پھر اس میں غرور و تکبر گھر کر سکتا ہے، اور پھر وہ عمل کو معروف کہلانے کے لیے قابل نہیں ہو سکتا. زیادہ نیک عمل کر سکیں اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں بہت چھوٹا ہے اور کرنے کے کام باقی ہے. یہ بھی ایک ہے. پھر اس کے بعد چھپا کر کرنا، چھپا کر انجام دو جو بھی نیکی کے کام ہیں. جیسے کہ اب آج کل لوگوں کو فلانتھراپسٹ بننے کا بہت شوق ہے. میڈیا میں ادھر ہم نے اتنے دعوت دی، اتنے غریبوں میں کپڑا بانٹنا، اتنے غریبوں غربا میں یہ کیا وہ کیا، تو اس سے کیا حاصل؟ دکھاوا. پھر
اگر کچھ اور تجاویز بھی ہو سکتی ہیں. پہلے ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا، اب الحمدللہ تھوڑا کم ہے. گھروں کے سامنے غربا مساکین کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے یہ لوگ بانٹنے لگتے ہیں اور وہ لیتے ہیں. ان کے ہاتھ جو ہے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چھینتے ہوئے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، جو بھی پیسہ ہو کہ کپڑے ہو کہ ان کی طرف دیا جا رہا ہے. تو اس چیز کو ہٹا کر اگر جس کو اللہ نے استطاعت دیا ہو وہ ایسے مسکینوں کو تلاش کرے خفیہ طور پر، جو بہت ہی عزت والے ہیں، منہ نہیں کھول سکتے، پھر ان کی مدد کی جائے. یہ بہت بہتر ہے. اس میں وہ ریا سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور اللہ ایسے اعمال کو پسند کرتا ہے جو خفیہ طور پر ادا کیے جاتے ہیں. اور پھر اس دعا کے ساتھ ہمیں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ جو ہمیں بھی خفی طریقوں سے چھپا کر نیکیاں کما سکیں اور ریا سے پاک ہمارا عمل ہو، اللہ ہمیں مدد فرمائے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. نیکی کی جستجو کا جو یہ موسم ہے، اس میں نئی صبح اور نئی شام اور نیا مقام پیدا کر. اب ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دکھاوے کا انجام کیا ہوگا. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام عنہم سے دریافت کیا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا. چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی. اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اندازہ لگا سکتے ہیں برائیاں خاص چھوٹی ہوں، صرف گالی گلوچ دی ہو، مگر کیا ہے اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو چھین لے گا. تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، برائی سے بچنا کتنا ضروری ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اللہ ہمیں ایسا مفلس نہ بنا، ہمارے نیک اعمال کو اپنے پاس حفاظت سے رکھ یا رب العالمین. اور ایک بار ہمیں یاد رکھنی ہے، وہ ہے روزہ ایک مخفی عبادت ہے. روزے کے سوا دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی سے طرح ظاہر ہو جاتی ہیں. جیسا نماز دیکھیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ایون کتنا بھی چھپا کر ہم زکوٰۃ دیں، لینے والے کو تو پتہ چلتا ہے، ایک دینے والا ہوتا ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے. پھر حج جیسی عبادت، اس کے سارے مناسک سارے لاکھوں کے لوگ مل کر اس کو ادا کرتے ہیں بھی نظر آتی. مگر اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال خدا اور بندے کے سوا کسی پر نہیں کھل سکتا. ایک شخص ہے، سحر کو اٹھتا ہے، لوگوں کے ساتھ سحری بھی کر لیتا ہے، پھر روزے کی طرح رہتا ہے، پھر افطار تک بیچ میں کبھی چھپا کر کھا پی بھی لیتا ہے، مگر وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا صرف اللہ کے سوا. لوگوں کے سامنے وہ بھوکا اور پیاسا ہے، روزے سے ہے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شخص کیا ہے. تو اس میں بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. سبحان اللہ، یہ عنایت ہمارے رب رحمان کی طرف سے ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اور سارے عبادات جو بھی کرتے ہوں، صدقات، ہمارے اخلاق ہو، ہمارے معاملات ہو، ہم سب میں اللہ ریا نہ ہو. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمارے سارے چیزوں کو، ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے دامن کو خیر سے بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتب علینا انک تواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.